اچھا، ابھی آپ نے نصاب کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے نصاب تیار کیا ہے، تو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا نصاب یہ ہے جی کہ بہت سارے طب کے معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ. جی حضرت کوئی بھی حکیم آیا، کسی نے بھی کچھ کام کیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے والوں نے غلط کیا ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں جی. اس میں حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور بھی حکماء ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کام کیا ہے ہم اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور اگر اس سے اور بہتری کی طرف اگر کوئی بات آ گئی ہے تو اس کو اپنا لینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اسے بھی کوئی بہتری کی رستہ نکل آئے، کیونکہ یہ تحقیق کے دروازے مکمل بند تو نہیں ہیں. تو میری گزارش ہے کہ میں نے ایک مختصر سا ایک نصاب تیار کر دیا ہے جس کا نام ہے 6 نبضیں اور 6 اسباق یا 6 امراض. 6 سبق جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے صحت کی نبضیں یاد کرنی ہیں، 2 بلغم کی، 2 سودا کی، اور 2 صفرا کی. ٹھیک ہے، اب آپ نے 6 نبضیں یاد کر لی. پھر آپ نے عمر کی نبضیں یاد کرنی ہیں کہ اب آپ 6 نبضوں کو آپ نے اب کلائی پہ دیکھنا ہے کہ یہ نوجوان آدمی ہے، اس کی یہ نبض ہے صحت والی، یہ عورت ہے جوان ہے، اس کی صحت والی نبض یہ ہونی چاہیے، کیا ہے کہ نہیں ہے. یہ بچہ ہے، اس کی نبض صحت والی کون سی ہونی چاہیے، کیا وہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے صحت والی نبضیں یاد کرنی ہیں. پھر آپ نے عمر کی نبضیں یاد کرنی ہیں. کتنے سبق ہو گئے؟ 2. اب آپ نے عمر کی نبض بگڑنے کی صورتیں یاد کرنی ہیں کہ صحت والی عمر بگڑ گئی ہے، نبض بگڑی ہے، یہ آگے کو گئی ہے پیچھے کو گئی ہے. تو وہ جو آگے گئی یا پیچھے گئی، یہ 3 سبق ہو گئے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بگڑی ہوئی نبض کا درجہ کیا ہے. جی، لذت، قبض، سوزش، ورم، اس کے مطابق محرک، شدید، ملجل، مسن. اب یہ سبق 4 ہو گئے. اب آپ نے وہ دوائی جو ہے وہ اسی درجے کے مطابق ہی دینی ہے. اگر وہ پہلے درجے میں ہے تو اس کے پہلے 2 دوائیاں دے دیں، اگر دوسرے درجے میں ہے تو پھر اگلی 2 دوائیاں استعمال کرائیں، اگر اس سے آگے ہے تو پھر وہ اکسیر ورم والا مقام آ جائے گا. تو یہ ایک سبق مکمل ہو گیا. 5 ہو گئے. 6واں سبق ہے اغذیہ، کہ اگر آپ نے دوائی ملین دی ہے تو آپ نے غذا بھی ملین دینی ہے اور مزاج کے مطابق دینی ہے. اگر آپ نے دوائی مسل دی ہے تو آپ نے اس کو غذا بھی مسل ہی طریقے سے دینی ہے. جی، اگر آپ نے دوا محرک شدید دی ہے تو آپ نے اس کو غذا بھی محرک شدید دینی ہے. تو یہ اس کے اندر یعنی اس علاج کا حصہ ہے، اور اسے بہتری ہوگی، یقیناً ہوگی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کمی پیشی رہ جائے گی. کسی وقت بھی مریض جو ہے وہ آپ سے یہ کہے گا کہ مجھے کچھ آرام آیا ہے اور کچھ نہیں آیا. تو یہ 6 سبق جو ہیں یہ پورے مکمل طب کو سمجھنے کے لیے جی ضروری کافی ہیں. جی اچھا، یہ 6 سبق کتابی شکل میں چھپ گئے ہیں؟ جی ہاں، چھپ چکے ہیں. اچھا، کتاب چھپ چکی ہے. جی ہاں، 6 نبضیں، 6 اسباق. اچھا، ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ یہ 6 نبضیں کل امراض اچھا، یہ کل امراض. اچھا، وہ الگ کتاب، وہ الگ ہے، وہ بھی اتنی بڑی کتاب ہے. اچھا، وہ بھی اتنی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور کتابیں ہیں آپ؟ ضرورت محسوس نہیں کرتا. اچھا، کیونکہ میں نے تو بڑی طوالت کو اختصار میں کیا ہے. اب دوبارہ پھر وہ تو طوالت میں چلا جاؤں تو پھر تو کوئی بات نہ بنی. بالکل صحیح.